حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آنے والا اتوار رمضان المبارک میں ہوگا اور رمضان کا استقبال کرنا سنت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابھی رمضان تشریف لانے والے ہیں، اس کی اہمیت بتائی، اس کے اندر عبادت کی فضیلت بیان کی اور لوگوں کو عبادت کی طرف رغبت دلائی، اور ساتھ ساتھ جہاں آپ عبادت کی رغبت دلائی وہاں اہتمام بھی کیا اعتکاف کے ذریعے، اور جو ہے نماز تراویح کے ذریعے آپ نے اہتمام فرمایا۔ یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب آئیے اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گزشتہ بھی بیان کیا تھا، اسی سے متعلق قرآن کریم کی اہمیت و اس کی تلاوت، اس کی فضیلت پر بیان کیا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جہاں رمضان المبارک تشریف لاتے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن کو سنتے بھی تھے، سنایا بھی کرتے تھے، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ یہ اور دوسرا اہم طریقہ کیا ہوتا تھا وہ آپ جانتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر و اجبد ما یکون فی شہر رمضان، یہ ایک اہم ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت سخی تھے، خیر کے معاملے میں آگے تھے، سب سے سخی اور خیر کے معاملے، لیکن رمضان المبارک جب تشریف لے آتے تو اور زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ بلکہ بخاری کی وہی دوسری حدیث اگلی حدیث میں ہے کہ تیز رفتار جو ہوائیں چلتی ہیں نا، رحمت والی ہوائیں، تیز رفتار، اس سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے آپ، بہت زیادہ سخاوت۔ اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حالانکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ گھر میں کوئی زیادہ دولت نہیں ہوا کرتی تھی، آپ جانتے بھی ہو، بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک علیہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، مؤذن صاحب اقامت شروع کر دیے، اقامت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بجائے فوراً گھر میں چلے گئے۔ اقامت روز کے معمول کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ سیدھا گھر میں چلے گئے، جا کے پھر تشریف لائے، پھر نماز پڑھی، آپ نے نماز صحابہ کو پڑھائی، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، غیر معمولی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آج عمل کیا ہے۔ روز تو ایسا نہیں ہوتا، ادھر اقامت کو تو ختم ہوتی، ادھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا آغاز فرماتے، آج غیر معمولی آپ نے عمل کیا تو پوچھ لے۔ تو صحابہ نے ہمت باندھ دی اور پوچھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا غیر معمولی عمل کیا، ادھر اقامت ہو گئی، آپ چلے گئے ہیں یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں مصلی پہ تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں 1 درہم ہے، 1 درہم میرے گھر میں یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، تو من چاہا کہ میرے گھر میں 1 درہم بھی ہو اور میرے پاس وقت بیتتا چلا جائے۔ اتنا ٹائم آپ نے گزرنے نہیں دیا، غور کیجئے، اتنا وقت آپ نے گزرنا نہیں دیا کہ نماز ختم ہو، اتنا ٹائم بیتنے نہیں دیا، اور فوراً آپ نے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ صدقہ کر کے آ کے پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ غور کریے، اب ہمارے پاس تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپئے ذخیرہ ہوتا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، تم اپنے طور پہ کہاں دیتے ہو؟ الذین کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہم جو دے رہے ہیں تم اس کو دیتے ہو۔ مومن کی شان تو یہ، ہم رزقناہم، ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارے پاس ہے کیا؟ دیکھیے آپ، ہم آج بہت ہمارے بھائی، نوجوان بھائی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کی، کوئی سعودی جانے کی، کوئی جو ہے آسٹریلیا جانے کی، کوئی امریکہ جانے کی، کوئی لندن جا نہیں پاتے، بڑے بڑے دکان مال کھولتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، بڑھ کے خسارہ ہوتا ہے۔ تو دینے والا، حقیقت میں غور کریں تو دینے والا وہ ہے،
بعض یہی رہتے ہیں، کوئی کوشش بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بے حساب دولت دے دیتا، بیٹھے بیٹھے دولت آ جاتی ہے، کہاں سے آتی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو رزاق حقیقت میں اللہ ہے، دولت کا دینے والا اللہ ہے، مال کا دینے والا اللہ ہے، پیسہ روپیے کا دینے والا اللہ ہے۔ اب وہ دینے والا خود کہتا ہے الذین، مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ لوٹاتے چلا جاتا ہے، لوٹاتا چلا جاتا ہے، لوٹاتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وقت اپنے لیے بھی اتنا مناسب نہیں سمجھا کہ نماز ہو جائے، اتنا ٹائم اس سے پہلے میں خیرات کر دوں، اس سے پہلے میں نہیں معلوم کون محتاج ہے، نہیں معلوم کون بھوکا ہے، نہیں معلوم کون ضرورت مند ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے، جہاں نماز کی اہمیت ہے وہاں صدقات و خیرات کی بھی اہمیت ہے۔ کہ اللہ کا شکر ہم ادا کریں جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ نے وہ دولت ہمیں دی ہے، اللہ ہمارے ہاتھ سے تقسیم کرا رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو وزیر مال اگر بنا دیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر ہندوستان کا اگر کوئی وزیر مال بن گیا تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ، ارے آج میں وزیر مال ہوں، لوگ جو ہے لوگ میرے پیچھے پڑتے ہیں، ہمارے لیے دے دیجئے فنڈ، ہمارے لیے فنڈ دے دیجئے، ہمارے لیے فنڈ دے دیجئے، ہر طرف کا، ہر ریاست کا مرکز سے اگر کسی کو وزیر مال بنا دیا جائے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو دو، ہم کو دو، ہم کو دو، اس کے پیچھے چکر کاٹتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو وزیر مال بنایا اپنے گھر کا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ ہر شخص کو بنایا ہے، ہر شخص کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کام کیا ہوتا ہے رمضان المبارک میں؟ یاد رکھو، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ آپ کرتے تھے، حضرت جبرائیل آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو حضرت جبرائیل پڑھتے آپ سنتے، اور آپ پڑھتے حضرت جبرائیل سنتے، تو یہ اہم قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی۔ تو اہم ایک کام تو ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا ہے، قرآن کو سننا ہے، نماز تراویح کا اہتمام خوب کرنا ہے۔ ہمارے پاس عموماً اب کیا غیبت کرے، کیا بتائیں، کیا ہماری اصلاح کرے، ہم جو ہوتے ہیں ہماری کیفیت ہوتی ہے، کوئی 10 دن کی تراویح پڑھتا ہے، کوئی 3 دن کی پڑھتا ہے، کوئی 1 دن کی پڑھتا ہے، کوئی 5 دن کی پڑھتا ہے، یہ تراویح کا ہمارا حال ہے۔ اس کے بعد ہمارا خاموش، کیونکہ مصروفیت ہے تو کچھ وقت نکالو، پورا وقت اسی میں۔ رمضان المبارک کیا کمانے کا ہے؟ نیکی کمانے کا، تجارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، نوکری کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کمانے سے منع نہیں کیا گیا، مگر جن کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجود بالخصوص رمضان المبارک میں ہوتے تھے، ما یکون فی شہر رمضان المبارک میں آتا تو اور سخاوت بڑھ جاتی۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ وجہ، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخاوت بہت بلند ہو جاتی ہے، بلند و بالا ہوتی ہے۔ بندہ مومن صرف ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، زبان سے زبان کھولتا ہے اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ادھر زبان کھولی اللہ یا سبحان اللہ، رمضان میں کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے تو ایک مرتبہ بولا ہے، اب میں تجھے 70 بولنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک تو نے پڑھا ہے تو میں بندے تیرے لیے 70 درود پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ قرآن کی تکمیل کرتا ہے، سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، ایک مرتبہ پورا مکمل قرآن کرتا ہے مکمل، تو اللہ کہتا ہے تو ایک سال میں 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، میری سخاوت تو دیکھ لے، میری سخاوت دیکھ لے کتنے عروج پر ہے، کتنے عروج پر ہے۔ 70 قرآن کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ معمولی بات ہے کہ غور کرو۔ سال تمام میں اگر ہم میں سے یہاں پر پوچھا جائے کتنے ایسے میرے بھائی ہے یہ سال تمام گزر گیا اپنی تلاوت کرتے ہوئے کتنے قرآن ختم کیے، جتنے بیٹھے میں اب سوال حافظ ہے تو وہ تو چونکہ یاد کرنے کی غرض سے کیے ہوں گے یا الگ بات ہے، مگر یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ذرا غور کریں اپنے اعمال پہ، کتنے ختم ہوئے؟ 10 ہوئے، 15 ہوئے، کتنے ہوئے سال بھر میں؟ 12 مہینے ہوتے نا، 12 تو قرآن ہونا چاہیے نا، کم سے کم 12 قرآن تو ہونا چاہیے نا۔ 12 قرآن ہوئے نہیں ہوئے۔ تو حقیقت میں آپ کو کمانا ہے میرے بھائیوں، سال تمام تو ہم غفلت میں گزارے،
سال ہمارا پورا چلا گیا، اب یہ مہینے میں ایک مرتبہ اگر میں پڑھوں گا تو 70 قرآن کا ثواب مجھے ملے گا، 70 قرآن کا ثواب ملے گا۔ روزانہ ایک پارے کا معمول بنا لے یا سوا پارے کا معمول بنا لے، سوا پارے کا بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آدھا گھنٹہ، 1-1.5 پارہ عام آدمی کے لیے 1-1.5 پارہ آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ۔ اور زائد پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، کم سے کم اپنے طور پر، جہاں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ الگ شے ہے۔ اپنے طور پر اگر آپ ایک پارہ سوا پارہ روزانہ کا معمول بنا لیں، جو قرآن کریم چلو مان لو جو حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہی پڑھنا ہے ہم کو، وہ تو معمول بنا لیں، فجر کے نماز کے بعد ہو یا ظہر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو، جو وقت ملا، کوئی تحدید نہیں ہے آپ کے لیے، کیوں نہیں بناتے ہم؟ اگر کوئی آپ کو ملازم رکھ دیا، کوئی اگر ملازم رکھ دیا، بھائی آپ کو جو ہے 10,000 روپے ملیں گے، 15,000 20,000 روپے ملیں گے ماہانہ یہ مہینے کے، تو وہ وقت پہ برابر جائیں گے، ٹائم ٹو ٹائم جائیں گے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہاں کتنی فکر ہے بتاؤ، وہ 10,000 روپے ملے، یہ 20,000 روپے ملی، یا 50,000 روپے ملے، ہم ٹائم کو مینٹین کرتے ہوئے گئے اور برابر جا کر آ گئے اور پیسہ ملا، بالکل ختم ہو گیا۔ مگر یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ٹائم اگر 1 گھنٹے کا ٹائم آپ نکال لے تو ختم نہیں ہوگا، یہ ٹائم ختم نہیں ہوگا، 1 گھنٹہ آپ نے جو دیا ہے ختم نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو 50,000 یا 1,00,000 روپے مل گئے، وہ تو کھانے پینے میں نہیں معلوم کیا کیا چیزوں میں ختم ہو گئے، کپڑے لباس شاپنگ کس میں چلے گئے پتہ نہیں، مگر یہ 1 گھنٹے کا جو ٹائم ملا ہے آپ اس میں صحیح طور پر رب کائنات کی ڈیوٹی بجا لائی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا ہے، یقیناً وہ ایسا خزانہ ہے، جب کھلے گا وہ خزانہ، خبر میں جائیں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بھائی ہوگا، نہ رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی قریبی دوست ہوگا، نہ ہمدرد ہوگا، نہ غمخوار ہوگا، نہ ڈاکٹر ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی پہلوان ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے۔ ابھی تاریکی قبر کی الگ ہوگی، ڈراؤنے فرشتے شکل میں جو آئیں گے وہ ڈراؤنی شکل الگ ہوگی۔ ایسی تاریکی میں اگر کوئی دوست ہوگا آپ کا، کوئی رہنما ہوگا، کوئی بچانے والا ہوگا، تو وہ کون ہوگا جانتے ہو؟ قرآن نورانی شکل میں آ جائے گا، قرآن نورانی شکل، نور ایسا چھا جائے گا، نور چھا جائے گا، نور چھا جائے گا، قبر کے اندر نور چھا جائے گا۔ جب سزا ہونی ہے، مار پڑھنی ہے، سخت سوالات ہونے ہیں، تو ایسے سمے اللہ کے دربار میں قرآن کہے گا، مولا کریم رمضان المبارک میں بہت پڑھا کرتا تھا، مجھ سے تعلق رکھا تھا، مجھ سے تعلق جوڑا رکھا اور مجھ سے محبت کرتا رہا، میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آواز وہ پکار، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تو بچانا چاہتا ہے، تو کہ میرا کلام ہے، میرے کلام سے محبت کیا ہے، تو لے، تجھے میں حق دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے بارگاہ میں جو دعا و قبول ہوگی، اس وقت اس کے قبر کے اندر نور ہو جائے گا، نور ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ ایسا ہی نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، جب آپ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں گے تو قبر سے اٹھیں گے تو ممتاز ہوں گے، ممتاز، دوسروں کے مقابل میں ممتاز ہوں گے۔ کثرت کے ساتھ اگر قرآن کریم سے محبت اور تلاوت کرتے رہو گے تو یقیناً دوسروں کے مقابل میں ممتاز ہوں گے۔ آپ کے زبان سے نکلیں گے تو قرآن کے الفاظ نکلیں گے، اس وقت قرآن کے الفاظ نکلیں گے، مگر ہم دکھائی نہیں دیتا، دنیا میں سے کھو گئے۔ کئی احادیث سنتے ہیں، آیات کریمہ سنتے ہیں، فضیلت پر سنتے ہیں، پھر وہی رویش، کیا کرے مل صاحب، تکلیف ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، پڑھنا چاہتا ہوں پڑھنا نہیں ہوتا، نماز کو آنا چاہتا ہوں نماز بھی نہیں آنا ہوتا، کیونکہ اپنے زندگی کا جو ماحول یا معمول جو بنا رکھے ہیں ہم نے، وہ آنے ہی نہیں دیتا۔ اتنا کھا لیں گے اب اٹھنا کہاں سے ہوگا، اتنا افطار کریں گے اب اٹھنا کہاں سے ہوگا،
حیدرآباد کے اندر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے جانتے ہو؟ کہاں کس جگہ بریانی کہاں، حلیم کہاں، حریص کہاں، مٹھائیاں کہاں، دعوت کہاں، افطاری کہاں، سحر کہاں۔ ارے وہ سحر کرنے والا، سحر کرانے والا، افطار کرانے والا تو بیٹھے بیٹھے ثواب کما لے رہا ہے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کھا کے نمازیں غارت کر رہے ہو، آپ کھا کے روزے ختم کر رہے ہو، آپ کھا کے غفلت میں پڑے ہو۔ جب آپ خوب کھائیں گے نیند کا غلبہ ہوگا، جب نیند کا غلبہ ہوگا تو سحر کے بعد آپ جو سو جائیں گے، فجر بھی چلے جائے گی، عبادتیں بھی ترک ہو جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، سستی اور غفلت میں پڑ جاؤ گے۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہ آ جائے گی، سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہ آئے گی۔ دنیا کی نوکری کرنا ہے، کسی رام اور کسی کے اور شنکر کسی کے پاس ڈیوٹی انجام دینا ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس تو وقت پر جا رہے ہو، خدا کی ڈیوٹی انجام دینا ہے تو یہاں وقت پہ نہیں، اس کا اہتمام نہیں تو کیسا ہوگا میرے بھائی؟ رب کائنات جانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے سب کچھ کرے، ہمارے لیے سب کچھ کرے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جتنے رحمت کے خزانے ہیں وہ کھول کر بیٹھ گیا ہے اللہ تعالیٰ، آزمائش کے دروازوں کو بند کر دیا، عذاب کے طریقے کو اٹھا دیا، شیطان کو جکڑ کر بند کر کے رکھ دیا۔ دیکھو تمہارا دشمن، میں خود کہتا ہوں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کس کے لیے کیا ہوں؟ تمہارے لیے کیا ہوں۔ تمہارا دشمن تمہارا دشمن کو بند کر کے رکھا ہوا ہوں میں۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، رب کائنات یہ کہنا چاہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو بیڑیوں میں بند کر کے رکھ دیا ہوں۔ سلسلۃ الشیاطین، کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے۔ کیا فرشتوں کے لیے؟ کیا کسی اور مخلوق کے لیے؟ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، جمادات کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے بند کر دیا ہوں تمہاری محبت میں، تاکہ میرے بندوں کو نہ بھٹکا سکے۔ ہم نے کیا اہتمام کیا؟ اب غور کرے، کبھی یہ بھی بات پر غور کرے، جنت کے دروازے کھول دی جائے، جنت میں جانا کب ہے؟ حساب و کتاب کی بات، محشر میں حساب ہوگا، جنت کیا، جنتیوں کو جنت میں، اب کوئی جنت میں تو جانے والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا، اب جنت تو بنی ہوئی ہے مگر جانا ہی نہیں ہے۔ جنت کے دروازے کھول دینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رمضان آ جانے کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، کیا معنی ہے؟ غور کرو آپ۔ بخاری جھوٹ نہیں بول رہی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں بیان کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ حضور کے کہیں آیا فتحت ابواب السماء، کہیں آیا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا، کیا معنی ہے؟ جانا تو نہیں ہے کسی کو جنت میں، چلو رمضان میں انتقال کر گیا سادہ سیدھا جنت میں جانا نہیں جاتا، جنت کی راحت مل جائے گی اس کو، اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، حساب و کتاب کے بعد جانا ہے اسے جنت میں، حساب و کتاب کے بعد جانا ہے جنت میں، محشر میں حساب و کتاب کے بعد ہر ایک کو جنت میں جانا ہے۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو پہلے کھولیں گے، افتتاح میرے آقا کریں گے، جب جائیں گے جنت میں، تو اب جانا جب ہے تو اب کھول رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کہتی ہے دیکھ بندے تیرے خاطر میں جنت کا دروازہ کھول دیا ہوں، اب تو ذرا نیک عمل کر کر کے جنت میں جانے کا طریقہ تو اپنا لے، اپنے آپ کو جنتی بنا لے، اپنے آپ کو جنتی بنا لے، دیکھ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہوں، تیرے نبی جس پر تو ایمان لاتا ہے وہ بول رہے ہیں، اس پر یقین کر لے اور جنتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے۔ آج ہم ہے نہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ آ رہے ہیں رمضان المبارک، اس کا اہتمام ہم پر لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہے۔ یہاں پر بیٹھنے والے ایک درجے کے نہیں ہیں، کسی کے پاس ماشاءاللہ کافی دولت ہے، کسی کے پاس درمیانی، کسی کے پاس ہے بھی نہیں، واقعتاً نہیں، کھانا پیٹ بھرنا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، آج کمانا پھر شام میں ختم ہو جاتا ہے، بعض ایسے بھی۔ اس میں یاد رکھے سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا، کیا دستور بنایا، نہیں ہے کوئی بات نہیں،
مگر من تو ہو تیرے پاس، دل تو ہو عبادت کرنے کا۔ یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں دے سکتے، نیکی کا ارادہ تو کر لو۔ 1000 نہیں دے سکتے، 1 روپیہ تو دے دو، 10 روپیے تو دے دو، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند تو بہت نیکیاں کما لیے، نہیں معلوم کس درجے پر پہنچیں گے، کون سے درجے میں۔ کیوں؟ روپیہ ہے حج کو جائیں گے، روپیہ ہے صدقات وغیرہ کریں گے، روپیہ ہے روزدار کو روزہ افطار کرائیں گے، روپیہ ہے سحر کرائیں گے، روپیہ ہے نیکیاں کماتے چلے جائیں گے۔ ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ ہمارا رونا اپوزٹ ہے، ہم روتے ہیں مولا گھر نہیں ہے گھر دے دے، ہمارا رونا گھر نہیں ہے گھر دے دے، اے اللہ 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے دے دے، اے اللہ۔ ہمارا رونا روپیے کے لیے ہوتا ہے، ان کا رونا کیا ہے مولا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نیکیاں لے گئے، ہمارے پاس نیکیوں کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کا نیکیوں کے لیے رونا، مطلب ان کا اپنے لیے نہیں، انہوں لٹانے کے لیے، ہمارا کیا لے کر خزانہ جمع کرنے کے لیے رو رہے ہیں ہم اپوزٹ ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں دولت کے لیے۔ وہ دولت کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ کا رونا دولت کے لیے کیوں رونا ہے؟ ہم بھی تو لٹائیں دیگر صحابہ کی طرح تاکہ ہمارے درجات بلند ہو جائے، رب کی قربت نصیب ہو، رسول کی نزدیکی نصیب ہو، یہ اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ ہماری التجا یہ ہوتی کوئی ایک بلڈنگ بن جائے، ایک گاڑی آ جائے اور روپیہ آ جائے، یہ ہمارا رونا۔ اپن دینے کے لیے نہیں رو رہے ہیں، اپن جمع کرنے کے لیے رو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ وہ رو رہے ہیں کس انداز سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب صحابہ رونے لگ گئے تو آقا نے پوچھا، یہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنا اور جھلکنا کائے کا؟ کیوں؟ کیا بات؟ کون سا غم تمہیں کھایا جا رہا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ مالدار ہے، حضرت عثمان نے بھی بڑا مال لٹا کر نیکیاں کر لی، عمر نے بھی بڑے نیکیاں کما لی، ابو بکر نے بھی نیکیاں کما لی، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، صبح کھائے تو شام کے لیے نہیں، شام کا ہے تو صبح کے لیے نہیں، کل کے نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے افطار کرائے، ایک افطار کرا لے، ایک روزدار کو اگر افطار کرا لے، ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، ہمیں کہاں ملے گا؟ غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہمیں کہاں ثواب ملے گا؟ ہم تو محروم ہو گئے، ہمارا ہی معاملہ حل کرنا مشکل ہے تو ہم تو محروم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا رب کائنات کی سخاوت سے تم ناواقف ہو؟ اللہ جانتا ہے جب تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اللہ جانتا ہے اس بات کو میرے بندے غریب بھی ہوں گے، میرے بندے مالدار بھی ہوں۔ اس کا قانون عدل کا قانون ہے، انصاف کا قانون ہے، عطاؤں کا قانون ہے، جانتے ہو، سن لو اللہ کی عطا کیا ہے جانتے ہو۔ اگر تم ایک خطرہ، ایک دودھ کا خطرہ یا ایک پانی کا قطرہ کسی کو افطار اگر کرا دے تو اللہ اس کو افطار کے برابر ثواب عطا کرے گا، ایک قطرہ پانی کا اگر کرا دے۔ دولت نہیں، کوئی بات نہیں، روپیہ نہیں، کوئی بات نہیں، مگر دل تو ہے، دل سے کہو، اے اللہ مجھے بھی دولت دے دے تاکہ میں لوٹا دوں، ایک کسی کو پانی کا پیالہ پلا دو، اللہ وہ اجر تمہیں عطا کرے گا۔ خالی پانی کا پیالہ پلا دو، پانی پلا دو تو وہ اجر عطا کرے گا۔ ہم نیکیوں کی طرف جاتے نہیں، خود پانی پینا رہا تو جا لے کیا، پلانا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مانگ لے، کوئی اگر کسی کو بول دے، بڑے سے اگر چھوٹا، چھوٹے سے ادنا سے اعلیٰ ایک دوسرے کو بول دے تو وہ کتنا بدماش ہے، میرے کو پانی پلانے کے واسطے بول رہا۔ دیکھو ہماری فکر کدھر، ادھر فکر کیسی، ہماری فکر کدھر ہے، ادھر پانی ہے۔ اب یہاں ایک بات بتاؤں، مومن کی شان کیا ہوتی ہے معلوم؟ یہ غمخواری کا مہینہ ہوتا ہے، غمخواری کا مہینہ۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کی حالات کو دیکھنا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا، ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی غربت دور کرنا، ایک دوسرے کی محتاجی دور کرنا، یہ چیز ہے رمضان المبارک کا، غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا۔ یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جو لٹانے والے، افطار کرانے والے وہی کراتے ہیں، جو سحر کرانے والے وہی کراتے ہیں، ان کا تو معمول ہے،
وہ ایک الگ بحث ہے، کیوں کراتے، کیا کراتے، کیسے کراتے، کدھر کراتے، وہ ایک بحث ہے، مگر کرا تو رہے ہیں، کرا تو رہے ہیں۔ اب وہ اللہ ہی بہتر جانے ان کی نیت کیا ہے، نیت پر اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ جنگ تبوک میں اندر، جنگ تبوک کا واقعہ غم خاری کیا چیز ہے جانتے ہو؟ جنگ تبوک میں کئی مسلمانوں کے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور فتح تو حاصل ہو گئی، کئی ایسے بھی ہیں اس کے اندر زخمی ہو گئے۔ آپ فلسطین کے اندر دیکھو 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں، جہاں 40 سے 50 ہزار شہید بچے ہوئے، اب زخمیوں کی تعداد لامحالہ، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کا جسم کٹا ہوا، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بہرا ہے، معمولی بات نہیں۔ ایک کی یہ حالت ہو تو اب ان کی زندگی کا جو گزر بسر، رہنا کھانا پینا معمولی بات نہیں ہے یہ۔ 1 لاکھ مسلمان وہ تو شہید ہو گئے، اب اس کی ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے۔ لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کے ذہن میں یہ آیا، اب کیا کروں، لاشوں کو دیکھ تو رہا ہوں، وہ الگ الگ کوئی علاج معالجے میں لگ گیا، کوئی پٹیاں باندھنے میں لگ گیا، کوئی لا کے لاشوں میں رکھنے کے لیے لگ گیا۔ ایک صحابی نے کیا کیا جانتے ہو؟ ایک برتن تھا، برتن میں پانی لیے اور دوڑے دوڑے میدان جنگ میں جانے لگے تو ایک آخری سانس لے رہے تھے صحابی، آخری سانس، خون بہہ رہا ہے، جسم زخمی ہے، آخری سانسیں لے رہے تھے، کراہ رہے تھے، زبان سے نکلا پانی ہے، زبان سے نکلا تو یہ پانی پلانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جیسے قریب گئے ایسا اٹھا کر پلانا چاہتے تھے، ادھر سے آواز آئی کوئی پانی دینے والا ہے، ادھر ایک لاش قریب، ان کی بھی روح قبض ہونے کے قریب ہے، جیسے ہی پلانا چاہ رہے تھے انہوں نے بولا نہیں میرا بھائی وہاں تڑپ رہا ہے، اس کو دے دو پہلے پانی۔ انہوں نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ مجھے اجر ملے گا، ذرا پی لو آپ، ان کو پلا دیتا ہوں، وہاں جا کے پلا دیتا ہوں۔ نہیں، وہ پی لے گا تو پھر میں پی لوں گا۔ گئے، ان کے پاس جانے کے بعد ان کو پانی پلانا چاہا، ان کے حلق میں پانی ڈالنا چاہا تو انہوں نے پہلا سوال کیا جانتے ہو؟ میرے بھائی نے پانی پیا نہیں پیا؟ جو زخمی ہے میرا بھائی، وہ پانی پیا نہیں پیا؟ جاؤ انہیں پلا کر آؤ۔ کہنے لگے آپ پی لو پھر پلا دوں گا۔ نہیں انہیں پلا دو۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ادھر جاتا رہا، کبھی ادھر جاتا رہا، کبھی ادھر جاتا رہا، کبھی ادھر جاتا رہا، کہا نہیں میرا بھائی پانی نہیں پیا، اسے پلاؤ میں پی لوں گا۔ یہ غمخواری تھی، یہ مدد تھی۔ وہ ادھر دوڑتے رہے، کبھی ادھر دوڑتے رہے، کبھی ادھر جاتے رہے، کبھی ادھر جاتے رہے، ہر طرف کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے۔ آخر میں ایک صحابی کی روح قبض ہو گئی، قبض ہونا تھا کہ وہ پانی نہیں پیے۔ پھر دوسرے صحابی کے پاس گئے، جا کر کہا انہیں پلایا نہیں پلایا، ان کی تو روح قبض ہو گئی، اب میرا بھائی پانی نہیں پیا، یوں ہی چلا گیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، ادھر بھی روح قبض ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ رہا، یہ غمخواری کا طریقہ رہا۔ ہمارے پاس ہے یہ ہمدردی ہے؟ سچ بتاؤ، ایمان کا تقاضا ہے کیا یہ؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے تو بتاؤ میرے بھائیوں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جذبہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لٹانا اپنے آپ کو، دین کی خاطر لٹانا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ خَصَاصَةً، وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں پر، خود محتاج ہوتے ہیں، چاہے جان کے بچانے کے ہو یا کھانے کے ہو یا کوئی اور چیز کے ہو، مگر ترجیح دیتے ہیں میرا مومن بھائی وہ ہے، اس کو دیکھو پہلے، میرا مومن بھائی وہ ہے، اسے دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، رمضان آ رہے ہیں، وہ تو بڑی سخاوت کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ تو اپنی دولت بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو اب خیرات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر طرف خیرات بڑھتے رہے گی، ہر قسم کی خیرات بڑھتے رہے گی۔ لینے والا بھی ہو، جتنی مل سکتی ہے لے لو، جتنی مل سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی کٹھناؤں میں زندگی گزری، مشقت کے بعد اللہ نے پھر آزمائش میں پھر ڈالا۔ نہا رہے تھے، حسین خوبصورت تھے،
بخاری شریف میں آتا ہے خوبصورت بلا کے خوبصورت نبی خوبصورت ہوتے ہیں. اب اوپر کا حصہ کھلا تھا، کرتا نہیں نہا رہے تو اوپر کا حصہ کھلا ہے، تو سونے کی جو ٹڈیاں ہوتے ہیں نا، سونے کی ٹڈیاں ہم تو کبھی دیکھے ہی نہیں. سونے کی بسکٹ معلوم ہے، اندر الماریوں میں رکھنا یہ معلوم ہے، یا سونے کا جو ہے زیور معلوم ہے، بیوی کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو وہ معلوم ہے، طرح طرح کے زیورات معلوم ہے، کان کی بالیاں ہو، گلے کے ہار ہو، پتہ نہیں اور کیا کیا نیا نیا نکلتا ہے، یہ سب معلوم ہے سونے. مگر سونے کی ٹڈیاں آپ نے نہیں دیکھی. بخاری کہتی ہے سونے کی ٹڈیاں آ گئی، آ کے جسم پر بیٹھنے لگ گئی، سونے کی ٹڈیاں آ کر بیٹھنے لگ گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرنے لگے جانتے ہو؟ فوراً ان کو پکڑنے میں آ گئی، پکڑ لیے، پکڑ کے خزانے میں بھرتے چلے جانے کے، خزانے میں بھرتے چلے جانے کے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹڈیاں ہوگی، پتہ نہیں، بھرتے جا رہے ہیں. سونا ہے بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں نہیں بیٹھ رہا، ان کے جسم پہ بیٹھ رہے. قربان جائے ان کا جسم کتنا حسین تھا، قربان جائے وہ نبی کا جسم کیسا ہوگا. وہ ٹڈیاں بیٹھتے جا رہے، اٹھا کے خزانہ بھرتے چلے جا رہے. وہ نبی ہیں. ادھر سے آواز آئی اللہ سبحانہ وتعالی کی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ایوب کیا تم بھی یہ سونے کی طرف مائل ہو رہے ہو، یہ چیز لینے کی طرف مائل ہو رہے ہو؟ تو حضرت ایوب کہتے ہیں مولا تیری جب خیرات بٹ رہی ہے تو تیری ہر رحمت کو لوٹنا چاہتا ہوں. تیری رحمت جب تو لٹا رہا ہے، جب تو لٹا رہا رحمت ہے تو میں تیری ہر رحمت کو لوٹنا چاہتا ہوں پروردگار عالم. نیت تو میری یہ ہے، لٹانا تیرا کام ہے، لوٹنا میرا کام ہے. بات کا معاملہ یہ ہے کہ خیرات کرتا رہوں گا، صدقات دیتا رہوں گا. تو نے مجھے دیا ہے تو تیری رحمت لے لوں گا. مولا اب تو نمازوں کی شکل میں نفل کو فرض بنا رہا ہے تو مولا کریم میں ضرور نفل پڑھتا رہوں گا. یہ ہماری ہونی چاہیے. اگر اللہ تو تہجد کے شکل میں ثواب اضافہ کر رہا ہے تو مولا تیری رحمت لوٹتا رہوں گا. نماز تراویح کی حالت ہوگی تو اس کے اندر تیری خیرات لیتا رہوں گا. تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تیری خیرات لیتا رہوں گا. درود پاک پڑھتا ہوا خیرات لیتا رہوں گا. قرآن کو سنتے ہوئے تیری خیرات لیتا رہوں گا. اسی طرح دنیا کی دولت لیتا رہوں گا. یہ عزم کرتا رہے تو اللہ کی خیرات لٹتے جائے گی اور تم لوٹتے جاؤ گے. دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی میرے بھائیو. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا رزق رمضان میں کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. کھانے والے آج دسترخوان میں دیکھتے ہیں، بلانا پڑتا ہے، آؤ افطاری کے لیے آؤ اور لے جاؤ، بچ جاتا ہے. لینے والا کوئی نہیں ملتا. کہاں سے آتی ہے روزی؟ دنیا کی مارکیٹ آج دیکھ رہی ہے. تم اپنے نگاہوں سے دیکھو، یہودیوں کو بتاؤ، عیسائیوں کو بتاؤ، مجوسیوں کو بتاؤ، غیر مسلموں کو بتاؤ. اگر دنیا کے اندر مارکیٹ لگتی ہے تو رمضان المبارک میں اتنی بڑی مارکیٹ لگتی ہے. لوگ، یہ غیر لوگ جو اپنے خزانے بھر کر رکھ رہے ہیں، سیب کو بنا کر انگور اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر قسم کا فروٹ رکھتے ہیں، ہر قسم کا، وہ رمضان میں بٹتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا صدقہ ہے، مسلمانوں کا صدقہ ہے. اللہ نے 10 گنا اضافہ، 70 گنا اضافہ کر دیا ہے. 70 گنا منڈیاں لگی ہوئی ہے، منڈیاں ختم ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ کر بھی ہمیں کبھی نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی. دنیا کی ہر منڈی میں دیکھو، دنیا کی صرف ہندوستان حیدرآباد نہیں کہہ رہا ہوں میں، دیہات، چھوٹے دیہات میں جاؤ جن کے پاس مزدوری کرنے والا ہو، وہاں پہ بھی مارکیٹ میں اندر منڈی لگی ہوئی. کیوں؟ مسلمان خرید گا ادنا سے ادنا. یہ کہاں سے آ رہی روزی، کہاں سے روپیہ آ رہا، کہاں سے دولت آ رہی، کہاں سے مال آ رہا ہے؟ اللہ کی خیرات ہے، اللہ کی خیرات. ظاہری چیزوں تو دیکھو، بتاؤ ان کو. 1 مہینہ غریب سے غریب آدمی بھی لے جا رہا ہے، مگر آج بھی ہمیں فکر نہیں ہے ہم عبادت کی. تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ چند باتیں چونکہ میں حدیثیں پڑھا، وہ اصل میں نہیں رہا بیان کرنا. اصل میں وہ اس کی تشریح کرنا اور مفہوم بیان کرنا. بہرحال چند باتیں آپ واقف ہی ہیں، عبادت کی طرف مجھے رغبت دلانا تھا.
میں چند احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے. چونکہ اب رمضان المبارک میں ہم کو بھی قرآن سنانا ہوتا ہے تو اس میں تو نہیں آ سکتا، تو اب جو بھی ہے چلتا رہے گا. اتوار ممکن ہے کہ مول صاحب سے رات میں بات ہوئی تھی، پہلا اتوار جو ہے پہلا روزہ، اب یہ آنے والا جو جمعہ ہے 29 تاریخ ہے ہمارے پاس، ممکن ہے کہ اس دن چاند نظر آ جائے تو نماز تراویح جمعہ سے اپنے کو ٹھہرنا ہے. اگر نہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر جو ہے آپ کو ہفتے سے ٹھہرنا ہے. پہلا روزہ اتوار کا ہوگا، اگر جمعہ کے دن چاند نظر آ گیا تو ہفتے سے ہوگا. تو اس لیے پہلا سنا رہے تھے مول صاحب کہ پہلا جو اتوار ہوگا وہ درس نہیں ہوگا، ہے نا ایسا؟ تو پہلا اتوار درس نہیں ہوگا چونکہ پہلا رمضان ہے، تیاری میں رہتے ہیں، پہلا روزہ ہوتا ہے تیاری میں ہوتے ہیں. اس کے بعد درس چلتا رہے گا، میں نہیں آؤں گا. اس کے کوئی علماء آتے رہیں گے، مختلف علماء جامعہ نظامیہ آتے رہیں گے، ان کا درس چلتا رہے گا. آپ اسی طرح اپنے درس کو سننے کی طرف بیٹھتے رہے، اس طرح سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پھر رمضان کے بعد اپنا جو تسلسل کے ساتھ درس ہے چلتا رہے گا. اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. نماز روزہ خاص کر رمضان المبارک کے متعلق کیا سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، جوابات دوں گا انشاءاللہ العزیز. آج ہماری بات یہیں پر ختم ہوگی انشاءاللہ. اور کسی کا کیا سوال ہے بولیے. تمہاری ہاں ابھی بتاتا ہوں. یہاں آپ مول صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہے؟ نماز تراویح کتنی رکعت ہے؟ دیکھیے نماز تراویح میرا اگر خود کا عمل ہوگا یا بعد کے مفتیوں کا عمل ہوگا تو آپ بولیں گے غلط ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لاکھوں صحابہ موجود تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 1000 نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. بہت سے حضرت علی موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے. تو آپ کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح با جماعت ادا ہو چکی ہے، 20 پورا مہینہ. اب اگر کوئی 8 رکعت یا 12 رکعت یا 10 رکعت یا 4 رکعت بولتا تو وہ صحابہ سے بڑھ گیا انہیں. اور جو حدیث کی تعویل آپ آج سمجھ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے اعمال کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو حضور رمضان میں کتنی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ 8 رکعت سے بڑھ کر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نمازیں نہیں پڑھتے. تو کیا مطلب؟ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ جملہ یاد رکھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. غیر رمضان میں تو ساری زندگی 8 رکعت پڑھتے تھے آپ. وہ کیا پڑھتے تھے؟ تہجد. تو تہجد کے بارے میں جواب دے رہے ہیں آپ، نماز تراویح کے بارے میں کہاں ہیں تھوڑی وہ تہجد آپ. تو مطلب یہ ہوا تہجد، حضور رات کی عبادت تہجد کیا کرتے تھے، رات کی عبادت تہجد پڑھا کرتے تھے. تو رمضان المبارک میں جو سوال کا 8 رکعت کا جہاں تک تعلق ہے، جو اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہیں، یہ تو بات کے وجود کے ہیں، یہ لوگ ان کا کوئی شمار نہیں ہے. یہ صرف قوم کے اندر فتنہ پروری کا کام ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب سے لے کر آج تک، وہ کرونا چلنے تک، کرونا کے زمانے تک مکہ میں مدینۃ المنورہ کے اندر خانہ کعبہ میں 20 رکعت اتری، وہ معمول چلتا رہا. اب انہوں نکال لیے ہیں اس بات کو، موٹا جواب ہے. اب دلائل وہ الگ باتیں ہیں، آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارے کچھ نوجوان بہک چکے ہیں، موٹی موٹی باتوں میں آ کے بہک گئے. اگر وہ آگے بڑھتے بڑھتے گمراہی کی طرف چلے گئے تو سمجھ لو کہ ان کا ایمان چلا جائے گا. نہیں پھر بھی رفع یدین کر لینا، چلو بھی کر لینا، یہ کر لینا، چھوٹے بعض چیزوں کو مان رہے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مان رہے، وہ الگ چیز ہے. مگر یاد رکھ لو کہ گمراہی میں اگر چلے گئے اہل حدیثوں کی باتوں میں آ کر تو ختم ہو گئے، سمجھو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ سورہ حجرات میں اصل میں رسول پاک علیہ الصلوۃ ابتدائی جو آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق ہیں.
حضور کی شان میں اگر ادنا سی گستاخی اگر کوئی کر لیا تو سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یہ ہے اس کے اندر ادنا سی، یہاں تک کہ وہاں بیان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے تو سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ وہاں درس وہ دیا گیا نبی کی عظمت شان کا۔ اور کسی کوئی سوال؟ بہرحال آپ یہ غفلت نہیں کرنا 8 رکعت پڑھنا ہے، بلکہ کبھی غفلت نہیں کرنا، 20 رکعت مکمل پڑھو، اطمینان سے پڑھو، نہیں پڑھ سکے الگ پڑھ لو۔ کبھی ہوتی ہے بھئی مصروف ہوتے، کوئی دواخانے میں رہتا، کوئی کسی کو جاب میں رہتے، کوئی کہیں رہتا، کوئی کہہ رہا تھا، پڑھو اطمینان سے۔ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکے آخر کے کم سے کم بہت تکلیف ہو رہی تو بیٹھ کے پڑھو، مگر نماز مت چھوڑو، تراویح مت چھوڑو، پھر نہیں ملنے والا موقع۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم اے اللہ ہمیں سب کو صحت عطا فرما، رمضان المبارک میں اعمال، روزے، نماز، تراویح ہم پر آسان فرما دے، اے اللہ ہم پر آسان فرما دے، روزے آسان فرما دے، عبادتیں آسان فرما دے، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، تیرے راہ میں مال خرچ کرنے والے بنا دے مولا۔ اے اللہ زبان میں اثر پیدا فرما، اے اللہ نیک بنا دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ قوت، ہمت، طاقت دے پروردگار عالم۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کی زمین جو ہے مولا کریم ہڑپنا چاہتے ہیں یہودی، اسرائیل، امریکہ، ان کو خود ان کے زمینوں سے نکال کر بے گھر بنا دے مولا۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت دے مولا، پروردگار عالم ہمارے بھائیوں کو عزت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔